اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو اردو لازمی جماعت ناہم کے نئے نصاب سیشن 2025 سے 27 تک مشتمل ہے، جس میں مظفر وارثی کے مجموعے حمد جو باب حرم سے لی گئی ہے، اس میں دیے گئے اشعار کی تشریح کو زیر بحث لایا جائے گا۔ عزیز طالبات، کسی بھی شعری مجموعے کی تشریح سے پہلے ہمیں اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کا شاعر کون ہے۔ آپ لکھیں گے نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام مظفر وارثی۔ اس کا پہلا بند ہے: یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ الفاظ معنی کو دیکھیں، کیونکہ تشریح کے لیے الفاظ کے معنی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ مشکل الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کی اچھی تشریح نہیں کر سکتے۔ فلک آسمان، تلک تک، دنیائیں جہان، جھلک جلوہ، جدا الگ، اکیلا واحد۔ میں نے پہلا شعر پڑھا، پہلا بند پڑھا اور اس کے الفاظ معنی میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ اس کو آغاز ایسے کریں گے کہ یہ بند مظفر وارثی کے مجموعے باب حرم کی حمد سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خدا کی حقیقی اور خالص بندگی کا درس دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، دنیا کا نظام اس کی حکمت سے چل رہا ہے۔ شاعر اس شعر میں، اس بند میں اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ وحدہ لا شریک، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، چاہے وہ زمین ہے یا آسمان، زمین سے آگے یا آسمان سے اوپر، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی دنیا ہے، کوئی بھی جہان ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے۔ دنیا کا یہ سارا نظام اس کی حکمت عملی سے ہی چل رہا ہے، اور زمین، آسمان اور جتنے بھی جہاں آباد ہیں، شاعر کہتا ہے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی تخلیقات، اس کی یہ مخلوقات اور جہان جو آباد ہیں اور منظم نظام جو چل رہا ہے، اس کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کا وجود ازل سے ہے، اور اللہ کا وجود بے شک ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کی تخلیق میں اس کا وجود دکھائی دے رہا ہے۔ عزیز طالبات، تشریح کے دوران آپ کسی بھی حمدیہ شعر کو تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ حمد کے حوالے سے کوئی شعر جو آپ کو یاد ہو یا کسی دوسری حمد میں سے آپ کے ذہن میں ہو تو آپ تشریح میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ بند نمبر 2: ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینۂ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے،
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ یہ بند حمد کا دوسرا بند ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔ سحر صبح، پھوٹتی ہے نکلتی ہے، نئے رنگ نئے انداز نئے طریقے، سبزہ و گل گھاس اور پھول، سینہ سنگ پتھر کے سینے چٹان سے، گونجتا ہے گونجنا آواز کا پھیلنا، تیرے آہنگ سے آہنگ آواز، جستجو تلاش کوشش، سب کا تو رہنما رہنما راستہ دکھانے والا۔ اس بند کے مشکل الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ سخن دیں گے کہ یہ نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام مظفر وارثی۔ مشکل الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے۔ مظفر وارثی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے۔ ہر نئی صبح کا نئے رنگ سے پھوٹنا، نئے ڈھنگ سے، نئے رنگ سے، نئے آہنگ سے، پتھر کے سینے، پہاڑوں اور چٹانوں میں سبزہ و گل کا اگنا، تمام تخلیقات، حیوانات اور جمادات، مشرق اور مغرب کی ہر شے، چاہے وہ ریت کے ذرے کی طرح چھوٹی ہے یا چٹان کی طرح، گویا ہر چیز میں اس کی ذات پنہاں ہے، اور ان تخلیقات کی موجودگی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ جو شخص بھی اس کو پانے کی تڑپ رکھتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو پانے کی، اس کا قرب حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، جستجو کرتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس کے بہت قریب ہے، اپنی رحمت، فضل، محبت، کرم اور عطا کی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بہترین رہنمائی کرنے والا ہے، اس کو راستہ دکھانے والا ہے۔ اس لیے انسان جب ہدایت اور رہنمائی کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ بند نمبر 3۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ حمد کا تیسرا بند میں نے پڑھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، جہاں سے مراد دنیا، چاند سورج تیری روشنی کے نشان سے مراد علامت، عطا کرنا نوازنا، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، حمد و ثنا تعریف اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ مشکل الفاظ کے بعد اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حمد کا تیسرا بند، جس میں ستارے، زمین، آسمان، چاند، سورج، پتھر، جانور، آدمی، گویا انسان، حیوان، سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر مظفر وارثی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، کہکشائیں،
سب تیری نشانیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جانور ہیں، آدمی، حیوانات، چرند پرند، پتھر، درخت، گویا ہر چیز میں جو ہے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کر رہی ہے۔ یہاں آپ اس حمد میں اپنے مجموعے تشریح کے دوران اگر آپ کو کسی اور حمدیہ شعر یاد ہے تو آپ اس تشریح میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، اور آپ اگر شعر کو تشریح میں شامل کریں گے تو آپ کی تشریح بہترین ہو جائے گی اور آپ کے نمبر اچھے ہوں گے۔ اب حمدیہ نظم جو ہے وہ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اگر آپ کو کسی اور حمد کا شعر یاد ہے تو آپ اس کو اس تشریح کے دوران لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شعر بتاتی ہوں، حمد کے حوالے سے ہے۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی صدا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی صدا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ اللہ۔ اب اس شعر میں بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ پھولوں کی صدا، چاہے وہ درخت ہیں، ان کے پتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی بشر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی جانور ہے، انسان ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اس میں موجود جتنی بھی نباتات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتی ہیں۔ بند نمبر 4، یہ بند حمد کا آخری بند ہے۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ نے حمد کے شعر کو پڑھنے کے لیے اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ اور اس کا جو انداز ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ پیراگراف پڑھنے کے لیے آپ کو اس کا انداز چینج کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو اس کو آپ نے شعر کے انداز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس بند کے مشکل الفاظ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سونپنا، عطا کرنا، نوازنا۔ منصب آدمیت، منصب سے مراد منصب خلافت، منصب خلافت، عہدہ۔ آدمیت، انسانیت۔ عنایت، عطا۔ خم، جھکنا، جھکا رہنا۔ دہلیز، چوکھٹ، دہلیز، چوکھٹ۔ اس شعر کے، اس بند کے مشکل الفاظ کے بعد اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر مظفر وارثی بندے کی طرف سے التجا کرتے ہیں، جس کو ہم مناجات کہیں گے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے التجا کے انداز میں عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہے، مناجات کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسانیت کے منصب پر فائز کیا اور اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا، مجھے عقل و شعور سے نوازا، مجھے اختیار دیا، زبان، دماغ، دل اور طاقت دی، مجھے مال دیا، اولاد دی، حسن دیا اور اس کے علاوہ بے بہا نعمتیں عطا کیں۔
جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا، جن کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے بے بہا نعمتیں عطا کیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے رب، میں تیری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں؟ پس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ انسان کو کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا وہ شمار بھی نہیں کر سکتا اور شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس حمد کے آخری بند میں بندہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے سجدے کا شوق عطا کر، تو مجھے سجدے کا شوق عطا کر، اور ایسا سجدہ کہ میرا سر تیری دہلیز، تیری چوکھٹ، تیرے حضور ہمیشہ جھکا رہے، میرا سر تیری دہلیز پر ہمیشہ جھکا رہے۔ انسان، بندہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں حقیر ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، تیرا محتاج بندہ ہوں، عاجز ہوں، تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ تو میرے حقیر اور تھوڑے عمل کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ تیرے حضور سجدے کا شوق مجھے ہر دنیاوی منفعت سے ناآشنا کر دے۔ اے اللہ، مجھے ایسا شوق عطا کر کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اے اللہ، مجھے اپنا ایسا عشق عطا کر، عشق الہی سے میرے دل کو منور کر دے کہ میں دنیا کے سب کاموں سے بے نیاز ہو جاؤں اور سجدے کی توفیق سے میں تیرا قرب، تیری محبت، تیری رضا کو حاصل کر سکوں۔ عزیز طالبات، حمد کے 4 بند اس ویڈیو میں تشریح کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس میں الفاظ، معنی اور حوالہ سخن جو تشریح کا ایک خاص انداز ہے، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آپ اگر اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ تشریح کے ساتھ سن لیں تو آپ امتحانات میں بہترین تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بورڈ کے امتحانات میں تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں ہر شعر کا 2 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 نمبر میں اگر آپ الفاظ، معنی اور حوالہ دیں گے کہ یہ کون سی نظم ہے اور اس کا شاعر کون ہے اور پھر تشریح کریں گے تو پھر آپ کو پورے 2 نمبر مل سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ الفاظ، معنی کو یاد کریں، اور جب تک آپ الفاظ کے معنی نہیں سمجھیں گے، ان کو نہیں جانیں گے، آپ اچھی تشریح نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔